سورہ یوسف کی آیت نمبر 14 اور 15، 14 اور 15۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، قالوا بولے، لئن اکلہ الذئب اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور ہم ایک جماعت ہیں، اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا، ہم 10 مردوں کے وہاں موجود ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے، لہٰذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیص جو جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی، اور وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ پھر جب اسے لے گئے، وَأَجْمَعُوا اور سب کی رائے یہی ٹھہری، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے اسے وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا، تو جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے، تب تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب دور نکل گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے ٹپکا، اور دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا اور طعنے دیتا تھا، اور خواب جو کسی طرح انہوں نے سن لیا تھا اس پر برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے تھے اپنے خواب کو بھلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا، خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا،
کہ تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تب وہ ان حرکتوں سے باز آئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈال دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے کشادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیض اتار کر کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ علیہ السلام پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور آپ کے ہاتھ کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور تمہارے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے۔ اور اے پیارے یوسف علیہ السلام، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں نہ جانتے ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسند پر ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ قصہ مختصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو اتار لی تھی اس کو ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا۔ صلو علی الحبیب۔